کی قربانی جائز ہوتی ہے، اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو بھی ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح بکرا ہے، اس کی کم از کم عمر جو ہے قربانی کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر 1 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ 1 سال سے زائد ہو، زائد جتنا بھی ہو تو اس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ لیکن اس بکرے کے ساتھ دمبے کا بھی ذکر آتا ہے، تو دمبا ہو، اس کی عمر کا لحاظ نہیں ہے۔ اگر یہ 6 ماہ کا ہے، 6 مہینے کا ہے، لیکن دکھنے میں یہ سال کے کھڑے ہوئے دمبے کے برابر لگتا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز سمجھی جاتی ہے۔ کم از کم دمبے کی عمر 6 ماہ 6 مہینے ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی انداز کو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے بھی نوازا ہے، جو مسلم شریف کی احادیث مبارکہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن۔ لا تذبحوا، ذبح نہ کرو، الا مگر مسنۃ، ایسا جانور جو مسنہ کی عمر تک پہنچ چکا ہو۔ مسنہ تو اس جانور کو کہا جاتا ہے جس جانور کے 2 دانت جو ہوں وہ نکل چکے ہوں، اور ان کی رنگت کو دیکھنا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے کہ جانور ہے، اس کے دانت ہیں، لیکن دانت اگر سفید ہے تو وہ مسنہ کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ اسے گندا کہا جاتا ہے، دودھ پینے والا جانور کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے آگے والے 2 دانت سفید نہیں ہے بلکہ پیلے ہو چکے ہیں اور وہ منہ کی طرف، باہر کی طرف نکل چکے ہیں، تو وہ جانور جو ہے مسنہ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم جانوروں کی منڈی میں چلے جائیں تو وہاں پر ہمیں جانور خریدتے ہوئے قیمت کو نہیں دیکھنا، جانور کو بھی دیکھنا ہے، کیا یہ جانور جو ہم خرید رہے ہیں قربانی کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ ہم اپنی قیمت کو زیادہ دیکھتے ہیں، یہاں پر ذکر قیمت کا نہیں ہے، ذکر جانوروں کا ہے۔ زیادہ قیمت والا جانور ہو لیکن قربانی کے لائق ہی نہ ہو تو پھر اس قیمت لگانے کا بھی فائدہ نہیں۔ اور قیمت لگانے میں بھی، جانور خریدنے میں بھی میانہ روی کا ہمیں حکم ہے کہ درمیانہ انداز رکھیں۔ اگر اللہ رب العزت نے مال اور دولت بے بہا دیا ہے تو ہمیں چاہیے اچھے سے اچھا جانور خریدیں۔ جتنی ہماری استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے تو اس میں ہمیں میانہ روی سے کام لینا ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے۔ مہنگا جانور خریدنے اور صحیح معنوں میں نہ خریدیں، جو ان کے اوصاف ہیں ان کے مطابق نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوتی۔ جب قربانی جائز نہیں ہے تو قربانی کرنے والے کے اوپر یہ جو سزا ہوگی، اس کا جو گناہ ہوگا اس کے ذمن میں چلا جائے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت کے محبوب نے لا تذبحوا الا مسنۃ کا ذکر فرمایا کہ ایسا جانور جو مسنہ ہو، مسنہ میں جو اونٹ ہوتا ہے اس کی عمر جب 5 سال ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ مسنہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے تو ان کی عمریں جب 2 سال مکمل ہو جاتی ہے تو پھر یہ مسنہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے پہلے اس جانور کو مسنہ نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح بکرا ہے تو اس کے لیے 1 سال ضروری ہے۔ 1 سال
گزرنے کے بعد اس جانور کو مسنہ کہا جاتا ہے۔ اور اس لفظ کو محدثین کرام نے اس کے بارے میں وضاحت عام لوگوں کے لیے یہ ارشاد فرما دیا کہ ایسا جانور جس کے دودھ کے دانت ختم ہو چکے ہوں، ان دانتوں میں سفیدی ختم ہو چکی ہو، پیلا پن ان دانتوں میں آ چکا ہو، تو سمجھ لو کہ وہ جانور اب مسنہ کے حکم میں ہے، تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب نے اِلَّا أَن يَعْصُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِنَ الضَّأْنِ، دمبا ہو یا بھیڑ ہو، اس کے لیے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 6 ماہ کے ہو اور انہیں اتنا کھلایا پلایا گیا ہو، موٹاپے کے لحاظ سے سال والے دمبے کے برابر کھڑا کر دیا جائے تو فرق محسوس نہ ہو، تو ایسے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے جس کی عمر ابھی صرف 6 مہینے ہوئی ہے۔ 6 مہینے یا اس سے زیادہ، پورے سال کا نہیں۔ تو جانوروں کو پہچاننے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے دانت کو دیکھا جائے، اور آج کل کے اس دور میں جو جانوروں کی منڈی ہوتی ہے، وہاں پر جو جانور بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے جانوروں کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں جن کو دیکھا جائے تو وہ جانور قربانی کے لائق بھی نہیں ہوتے۔ کبھی بسا اوقات ان کے دانت بھی بناوٹی لگا دیے جاتے ہیں، عام آدمی کو اس کی سمجھ نہیں چلتی کہ کس طرح کا جانور ہم خرید رہے ہیں۔ بسا اوقات بے شمار ایسی چیزیں اس جانور کے اوپر لگا دی جاتی ہے فردی طور پر، جن سے معلوم ہو عام آدمی کو کہ یہ جانور قربانی کے لائق ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جانور قربانی کے لائق کبھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے یہاں پر گائے کا ذکر ہے، تو گائے کو عربی میں بقر کہا جاتا ہے۔ جب گائے کی قربانی کرنا جائز ہے تو یہ جو بھینس ہوتی ہے، اس کو بھی گائے کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے عربی میں جوامس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جوامس اصل میں ایک بقر جو ہوتی ہے، گائے جو ہوتی ہے، ان کے اقساموں میں سے اسے بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو بھینس کی قربانی جائز ہے۔